ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اس وقت ہم موجود ہیں, بار بار تذکرہ ہو رہا تھا ڈی آئی جی صاحب کا, ڈی آئی جی ڈاکٹر مقصود میمن صاحب کا. بارہا ایس ایس یو میں جب سے ہم آئے ہیں تو ان کا ذکر ہو رہا تھا اور ذکر خیر ہو رہا تھا. اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں اور میں یہ بتاتی چلوں, آج میں مقصود میمن صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ آپ کے نام کے آگے جو ڈاکٹر ہے, آپ MBBS ڈاکٹر ہیں, کیونکہ ماشاء اللہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے PhD کیا اور PhD بھی ٹیررزم فائنینسنگ پہ کیا ہے. سو وچ از آئی تھنک اے ویری کور اینڈ ڈیپ سبجیکٹ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو, ویلکم ٹو SSU. تھینک یو سو مچ. اور میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں اور ہر بار آتی ہوں تو اور چند نئی چیزیں دیکھتی ہوں, خوشی بھی ہوتی ہے. اور جو میں آپ سے پہلے کہہ رہی تھی آف ایئر, وانیئر بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پولیس کو ہم جس ہیروئک فارمیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں SSU میں انٹر ہو کے لگتا ہے. لیکن ظاہر ہے شاید میری بات لوگوں کو زیادہ پسند نہ آئے, کیونکہ اوور آل پولیس میں بڑی ساری چیزیں ہیں جو ابھی ریپیئر کی ضرورت ہے. تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈس. جیسا آپ کہتے ہیں کہ ہیروئزم کی بات کرتے ہیں, اور وہ ہم نے آرم فورسز میں دیکھا. آئی ایم آلسو فرام آرم فورسز, نیوی. میں نے نیوی سے کیریئر شروع کیا. تو ہیروئزم اور وہ جو جنگ اور جہاد اور وہ جو چیزیں تھیں وہ ہم نے اسی طرف سنی تھیں. بچپن میں شوق تھا اس کا کہ وہ ہم نے کوئی ایسا بڑا کام کرنا ہے. تو نیوی جوائن کی اور وہاں سے ٹریننگ لی, دین سوئچ ٹو دا پولیس. جو آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ جو چیزیں ہونی چاہیے پولیس کی, جو ایک پازیٹیو امیج ہونا چاہیے ایز اے پروٹیکٹر, وہ نہیں ہے. جب میں باہر پڑھنے گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ پولیس کی عزت بھی کرتے ہیں اور رول آف لاء کی بھی عزت کرتے ہیں. دونوں چیزیں یہاں پہ مسنگ ہے. ایک تو ہمارا پرانا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, جو سینچری اور لاس کو ہم فالو کر رہے ہیں, صحیح, اس کو اپڈیٹ ہونا چاہیے تھا, ابھی تک نہیں ہوا. اور ہو جائے گا, ہم نہیں کرنا ہے, باہر سے آ کے کوئی نہیں کرے گا. مگر یہ کہ وہ چیز جو رسپیکٹ ہے, آئی واز ہیونگ تھاٹ کہ یہ چیز ہم اپنے ملک کے اندر کیسے کر سکتے ہیں. تو جب میں باہر سے پڑھ کے آیا تو یہاں پہ پھر مجھے موقع ملا SSU بنانے کا. تو جن لائنز پہ جو چیزیں میں نے باہر انٹرنیشنلی فالو دیکھی اور آبزرو کی, اس کو میں نے یہاں پہ فالو کروایا. لوگوں کو رسپیکٹ دی, ان کا جو ٹریننگ تھی وہ بہتر کی, سلیکشن میرٹ پہ کی. تو یہ سب چیزوں سے مل کے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو 10 سال پہلے ایک ایفرٹ کی تھی, اب ایک سامنے آئی ہے پبلک کے, اور وہ پبلک سروس کر رہی ہے. اور وہ جو ہیروئزم کا کانسیپٹ ہے وہ اس جوان میں نظر آتا ہے, جو کہ ہر ایک جوان میں نظر آنا چاہیے پولیس کے. اور جو فیمیل کمانڈوز بھی ہیں آپ کی خصوصی طور پہ, اور فیمیل آفیسرز ہیں, ان کو دیکھ کر بھی بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے لیے ایک پروفیشنلی بھی بہت وائبل آپشن ہے. اور جس طرح ہمیشہ ہی جب بھی میں آتی ہوں تو وہ یہاں کے انوائرمنٹ کی بھی تعریف کرتی ہیں, وچ از ویری اپریشیبل. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن میں 2-3 ظاہر ہے جب سے ہم انٹر ہوئے ہیں ہم بڑی ساری چیزوں میں آپ کی تعریف کر رہے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں یہ پرسیپشن ہوتا ہے جب ہم میڈیا میں بھی ہوتے ہیں یا ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں سندھ حکومت, کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, سندھ حکومت بار بار ہمارے زبان پر بھی آتی ہے, ذہن میں بھی آتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو اپنے پروٹوکول کے لیے شاید یہ پورا دفتر بنایا گیا اور یہ SSU کا قیام ہوا. کیا ریزن یہی ہے؟ کیا یہ سندھ حکومت سے اتنی ہی کلوزنس کی وجہ سے ہم نے اس کی یہ تکمیل دیکھی ہے؟ کوئی بھی چیز جب آپ کرتے ہیں ود ان سول سروس یا ان اینی گورنمنٹ آرگنائزیشن, آپ کو اس کے لیے جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو لوکل سسٹم ہوتا ہے اس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, فائنانسز چاہیے ہوتے ہیں, اپروولس چاہیے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ, اپروول کے ساتھ بنا ہے. جہاں تک اس کے رول کا اور ڈیوٹیز کا تعلق ہے, انیشلی جب یہ بنا تھا تو اس وقت VIP پروٹیکشن کے لیے تھا. آپ اس ٹائم اس چیز کو آرگیو کرنا تو بڑا آسان ہے کہ یہ جب بنا تو اس کی ڈیوٹی صرف VIP کی تھی. VIP مینس پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان. اب آپ کیا چاہتے ہیں پبلک کے یا جو کرٹیسزم والے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن نہ کریں, یا ان کو ہم چھوڑ دیں کہ جو ٹیررزم کی تھریٹ لیول رہا ہے بی شہید کے بعد, جب SSU بنا تھا اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو آپ ابھی پروفیشنلزم دیکھ رہے ہیں یا جو جوان تیار دیکھ رہے ہیں, یہ سب نہیں تھے اس وقت. آئی واز SSP سیکیورٹی جب پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا لاسٹ وزٹ تھا کراچی کا 2008 میں. اس وقت ان کی پروٹیکشن کے لیے 2 بریگیڈس کی ڈیوٹیز ہوتی تھیں اور پولیس کا آؤٹر کارڈن میں ڈیوٹی ہوتی تھی. اور وہ اس وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ لوگ تیار نہیں تھے, پولیس کے پروفیشنلی تیار نہیں تھے, اور ان کی وہ چیزیں
اپ ٹو مارک نہیں تھی کہ ایک پریزیڈنٹ پرائم منسٹر لیول کی سیکیورٹی کر سکے. صحیح. تو اس رول کو ہم نے ریورس کیا. جب سویلین پریزیڈنٹ آئے تو وہ جتنی بھی آرمی کی ڈیوٹیز تھیں وہ پولیس کی ذمہ داری ہو گیا اکارڈنگ ٹو دا بلو بک, جو کہ ہمارا سیکیورٹی پروٹوکول اور ڈیفائن کرتا ہے کہ چیزیں ہم نے کیسے کرنی ہے. اس کے تحت پولیس کا یہ پرائمری رول ہو گیا کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس وقت تیاری نہیں تھی ہماری, اس وقت ایس ایس یو کا بنیاد رکھا گیا. آئی واز ہیڈ آف دی سیکیورٹی, تو مجھے یہ چانس ملا کہ چیزوں کو امپروو کروں. جو انٹرنیشنلی ریکوائرڈ ہوتی ہے چیزیں فار سیکیورٹی سیٹ اپ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی, اس کو انٹروڈیوس کرا کے اور انہی کی مدد کے ساتھ ہم ایک چیز بنا سکے. جب ایس ایس یو بن گیا تو اس کی پھر پروفیشنلزم دیکھ کے, اس کی لوگوں کی جو پرفارمنس دیکھ کے پھر ڈیوٹیز میں اضافہ ہوتا گیا. تو پھر وہ چیز نہ صرف پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے بڑھ کے وائٹل انسٹالیشنس اور جتنے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنس ہیں, سیکیورٹی بیسڈ انفارمیشن بیسڈ آپریشنس ہیں, اس میں حصہ لیا. پھر جتنی سینسٹیو ڈیوٹیز ہیں جو کہ نارمل پولیس سے بیونڈ تھی وہ سب ایس ایس یو کے ذمے میں آ گئی. دین جیسے آپ نے بات کی کہ خالی خاص لوگوں کے لیے بنائے, تو ہم نے عوام کو خاص کر دیا بائی سرونگ تھرو 15. اب جو مددگار 15 پہ آپ کال کرتے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ پبلک کرتی ہے. اس کو ہم نے ایس ایس یو سے آپریٹ کر رہے ہیں. اچھا, اسے ایس ایس یو سے. میں کیونکہ اسی پوائنٹ پہ آنے والی تھی کہ چلیں اس جھگڑے کو چھوڑتے ہیں کہ وی آئی پی پروٹوکول یا اس کے لیے, لیکن عوام چاہتی ہے کہ کچھ نظر ثانی ان کی طرف بھی ہو. بالکل ہو چکی ہے. اور یہ 2 سال پہلے جب ہمارے آئی جی صاحب غلام نبی احمد صاحب, ہی واز ایڈیشنل آئی جی کراچی, اور کلیم امام صاحب آئی جی تھے, تو یہ ایک سب سے بڑی کمپلینٹ تھی کہ پبلک جب 15 پہ کال کرتی ہے تو پراپر رسپانس نہیں ملتا. یہاں جب پہنچی جاتی پولیس کی موبائل تو پروفیشنلی ڈیل نہیں کرتے. وجہ وہی ہے کہ وہی جو لوور پولیس کا اسٹاف ہے, لوور رینک سے, دے آر ناٹ ویل ٹرینڈ. ان کے ہم نے فیسلٹیز کا خیال نہیں رکھا, ان کو گروم نہیں کیا, اور وہ جب پبلک کو ڈیل کرتے ہیں تو وہ جو ایکسپیکٹیشنس ہے پروفیشنل پولیس آفیسر سے وہ نہیں پوری ہو پا رہی تھی. دین وی ٹک اوور دی 15, اور اس ایڈیشنل ذمہ داری کو ایس ایس یو کی نفری کے ساتھ ہم چلا رہے ہیں. اچھا, ایس ایس یو کی نفری کے ساتھ. جی, تو جو ایمرجنسی میں فوری رسپانس ہے وہ آپ ہی کی نفری ہوتی ہے. جی, وہ ہماری ہی نفری کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کو ہم نے مزید ٹرین کیا کہ پبلک سے کیسے ڈیل کرنا ہے. پھر جتنے کال آپریٹرس ہیں یہ کمانڈوز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایون فرام ٹیکنگ یور کال اینڈ ڈسپیچنگ, جو آپ کو لوگ رسپونڈ کریں, دے آر آل ایس ایس یو ٹیم. اور وہ ان کو صرف ایک ہی ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرنی ہے اور واپس اپنی جگہ پہ آ جانا ہے پیٹرولنگ کے لیے, تاکہ وہاں پہ پریزنس آف فورس ہو اور پولیس کو سینس آف سیکیور. اچھا, اگر ابھی بھی فار انسٹنس کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں تو کمپلین ہے ابھی بھی 15 سے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جی, ہمارے اس میں ہر ایک گاڑی کے اوپر ہمارا کمپلین نمبر لکھا ہوا ہے. ایون 15 پہ بھی کال کر سکتے ہیں, اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم اس میں فیڈ بیک پہ آپ کو رابطہ بھی کرتے ہیں. اور جب آپ کال کرتے ہیں کسی کرائم کے حوالے سے اور پولیس جاتی ہے تو فیڈ بیک کے لیے آپ کو کال بھی آتی ہے کہ آپ کو سروس بہتر ملی اور کوئی اور مزید پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ چیز ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے اس سروس کی وجہ سے. صحیح. ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو کیونکہ آپ نے 2-3 بڑے اہم پوائنٹس یہاں پر ڈسکس کیے جو میں دیکھتی ہوں کہ دنیا بھر میں ہو رہے ہیں, میں تذکرہ ان کا کر دیتی ہوں, جواب بریک کے بعد لیں گے. ایک تو یہ کہ وٹنس پروٹیکشن ہمارے پاس نہیں ہے آج بھی. اگر ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, میں نے دیکھا کہ ویسٹ میں سامنے ایک شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ جو کرمنل جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا مگر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس چیز ابھی تک نہیں ہوئی ہے. پھر اور بھی ابھی پچھلے دنوں بھی ایک کیس ہوا تھا جس میں پولیس والوں نے اپنی شناخت نہیں کرائی تھی, وہ خیر پھر کیس خراب ہو گیا. وہاں پر ویسٹ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ پولیس والے بھی ہیں, یونیفارم میں بھی ہیں, پھر بھی جس سے ملیں گے اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے اور ان کو سب بتائیں گے, ان کے رائٹ سے آگاہ کریں گے اگر ان کو اریسٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ والا ڈسپلن ابھی نہیں ہوا ہے. کیا یہ ہوگا, کتنا اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ آفٹر دا بریک.
ख़वातीन और हज़रात, DIG डॉक्टर मकसूद मेमन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम कुछ सवालात ब्रेक से पहले हमने इनसे किए थे जो एक आइडियल सिस्टम हमें लगता है, और क्योंकि हम यहाँ एक आइडियल सिस्टम देखते हैं जो ये इन्होंने बना रखा है, तो कुछ चीज़ें जो हमें वेस्ट में नज़र आती हैं, दूसरे ममालिक में नज़र आती हैं, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट को बेहतर कर सकती हैं, उसके बारे में मैंने आपसे सवालात किए थे, विटनेस प्रोटेक्शन भी और दूसरा भी। जी, विटनेस प्रोटेक्शन का बिल्कुल गुंजाइश है और होना चाहिए, क्योंकि अगर हम विटनेस को ही नहीं सिक्योर कर पा रहे तो उसने फिर गवाही कैसे देनी है और कन्विक्शन कैसे होगी उसके विटनेस के बगैर। तो इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सिस्टम में लॉस तो मौजूद है मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और उसमें जुडिशरी की तरफ से भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया गया, इट्स इन द पाइपलाइन, और होपफुली कि ये हो जाना चाहिए। ठीक है। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की मिसाल देते हैं कि पुलिस को ऐसा होना चाहिए, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के पुलिस अफसर की फैसिलिटीज़ हैं वो भी तो देना उनको। आप अमेरिका ले लें, आप UK ले लें, दे आर द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द रैंक्स इन ऑल प्रोफेशंस। एक मेडिकल और एक पुलिस का हाईएस्ट रैंक है एज़ फार एज द सैलरीज इज़ कंसर्न और या उनके राइट्स कंसर्न। यहाँ पे जो हमने रखा हुआ है, जो नॉर्मली डील करता है वो कौन? सिपाही डील करता है, जो आपको नाके पे रोकता है, या जब अरेस्ट करने जाते हैं तो वही SHO या उससे नीचे के रैंक के होते हैं। तो उनको हमने एक तो जो मेरे शुरू की पॉइंट था कि बेहतर ट्रेन नहीं किया हुआ, उनकी फैसिलिटीज़ का ख्याल नहीं किया हुआ, मेडिकल अगर उनको प्रॉब्लम हो उसमें हम लुक आफ्टर सही नहीं कर पाते, बच्चों की एजुकेशन है वो हम लैक करते हैं। वेलफेयर का एक एस्पेक्ट थोड़ा सा वीक है पुलिस डिपार्टमेंट का ओवरऑल हर जगह पे, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। प्लस प्रोफेशनली उनको बेहतर ट्रेन करने की ज़रूरत है, और उनका जो बेसिक नीड्स है वो फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। ठीक। सिपाही की अगर आप ये परेशानियां हटा दें तो कोई भी बंदा चोरी नहीं करना चाहता, हर बंदा इज़्ज़तदार पैदा हुआ है और इज़्ज़त से रहना चाहता है, इज़्ज़त से नौकरी करना चाहता है। अगर आप उसको रेस्पेक्टेबल करेंगे तो आगे रिस्पेक्ट देगा, देन वो आपको इंट्रोड्यूस भी करवाएगा और आपके राइट्स भी आपको बताएगा। तो उस लोएस्ट रैंक से हाईएस्ट उस चीज़ की एक्सपेक्ट करना कि उसको वेस्टर्न के तौर पे उसको डील करना चाहिए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सेकेंडली, हम अभी क्लास सिस्टम से नहीं निकले, अभी तक हम पार्टीशन हुए 75 ईयर्स हो गए। क्लास सिस्टम वही है तमाम डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट के, वो शूद्र वैश्य खस्त्री ब्राह्मण वाला जो सिस्टम है अभी तक पुलिस में भी है। अच्छा, आप बताएं, जो सिपाही है वो खाना खा सकता है SHO के साथ बैठ के? सेम गोज फॉर दी ऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कर लें या किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इदारों में। जी, तो वो आपने क्लास सिस्टम रखा हुआ है, मगर सिपाही का अख्तियार सबसे ज़्यादा है। जो वो रोड पे ड्यूटी कर रहा है उसका अख्तियार सबसे ज़्यादा है कि आपने उसको जो फैसिलिटीज़ हैं वो लोएस्ट रैंक की दी हुई, अख्तियार आपने ब्राह्मण का दिया हुआ है। तो वो जब ब्राह्मण को रोकता है पब्लिक को, वो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे ब्राह्मण की तरह डील करे, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता है क्योंकि हमने उस तरीके से उसको रखा हुआ नहीं है। तो हमें ये क्लास सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा। हमें हर पुलिस ऑफिसर जो डील करता है उसको बेहतर पेश देनी पड़ेगी, उसकी बेहतर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि जी पब्लिक से बेहतर तौर पे डील करे और उसको प्रोफेशनल तरीके से। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो इतना कुछ समझते हैं, और ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से आपने इस चीज़ को स्टडी कर रखा है, तो ये वाला इफ़ेक्ट आप समझते हैं कि ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट इसका होगा, या आप जो कोशिशें कर रहे हैं उससे हम ये दिन भी देखेंगे कि वो सिपाही में भी ब्राह्मण वाली फीलिंग होगी? ये आपने यहाँ पे देखा SSU में हमने इनको रिस्पेक्ट दी है। जो सैलरीज थोड़ी सी ज़्यादा हैं वो खाली इनकी नहीं है, बाकी जो कुछ स्पेशलाइज यूनिट्स हैं उनकी भी है, मगर उनका रिस्पेक्ट, उनका वेलफेयर का एस्पेक्ट हमने उनका लुक आफ्टर किया हुआ है, और हम फ़र्क नहीं रखते किसी भी रैंक में। मेरे सामने सिपाही या इंस्पेक्टर की जो नीड्स हैं या इवन जो गेस्टेड ऑफिसर है, DSP है, वो वैसे ही है। मैं उनके काम की इज़्ज़त करता हूँ, रैंक वाइज रेजिमेंटल तरीके से उनको जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, मगर मेरे लिए सब बराबर। जो चीज़ मुझे अपने लिए पसंद है मैं नीचे की लेवल तक उसको कोशिश करता हूँ प्रोवाइड करूँ। आपने अगर देखा होगा कि एयर कंडीशन बसें हैं, तो ये इसमें ट्रैवल करते हैं सिपाही, क्योंकि मैं फ़र्क नहीं रखता कि मेरी नीड्स और उनकी नीड्स में क्या है।
یہ جو کلاس سسٹم میں نے پہلے بات کی, جب تک ہم یہ ختم نہیں کریں گے اوور آل, بالکل یہ کہا ہوا نہیں ہے کسی نے, لیکن یہ کلاس سسٹم ہے, بڑی اچھی طرح آپ کی اسٹڈی ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو یہ جب تک ختم نہیں کریں گے وہ خود ریسپیکٹڈ فیل نہیں کریں گے, وہ آگے ریسپیکٹ نہیں کریں گے. دیٹ سمپل اینڈ اسٹریٹ فارمولا. آپ سیکنڈ جو ہمارے رولس ریگولیشنس ہیں, لاز ہیں, دے آر آل سینچری اولڈ, 2 سینچری اولڈ. تو اس سے ہم نے جان چھڑانی ہے. اور 75 سال ہو گئے ہیں آزادی کو, ہم اپنے لیے چیزیں کریں گے انشاءاللہ. ہماری جنریشن اچھا یہ ہوں گی, بالکل ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوں گی؟ میں نے کرنی ہے اور میرے جیسے افسرس نے کرنی ہے, اور باہر سے آ کے کوئی نہیں کرے گا. اس کی ریئلائزیشن ہے اور اس پہ کام بھی ہوا ہے تھوڑا بہت. جیسے پولیس ہاؤزر 2000 تھا, اس کے بعد اس کی تھوڑی سی موڈیفیکیشن ہوئی, وہ ایک اسپیکٹ کو ہم نے ٹچ کیا تھا. اوور آل جتنی CRPC ہے, پولیس رولس ہیں, یا باقی جو کرمنل جسٹس سسٹم کے باقی کمپوننٹس ہیں, ایون جو آپ کے جو فائنینشیل رولس ریگولیشنس ہیں, آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کرتا ہے تو اتنے سختی سے کے ساتھ آپ اس کو نہیں نپٹ پاتے. یہ سب چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جو ہمارا کلچر ہے, ہماری سوسائٹی ہے, ہمیں اپنے حساب سے لاز بنانے پڑیں گے. جو کمپلیٹ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. یہ جب ہو جائے گا دین پولیس اور جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, دے آر دی امپلیمنٹیشن ٹولس. آپ کا بیسک لا ہی غلط ہے تو آپ اس کو امپلیمنٹیشن کتنا ٹھیک کر لیں گے. اچھا ان سب کے علاوہ یہ تو باتیں بالکل آپ کی بجا ہیں اور ہم اس سے متفق ہیں. عام آدمی کے لیکن گریونسز اپنی جگہ ہیں. ظاہر ہے آپ کی یہ اسٹڈی ہے, آپ اس پہ کام کر رہے ہیں اور آپ سسٹم کے بارے میں جانتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ کا اس میں ہولڈ ہے. عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے, کچھ پروگرامز میں پتہ چل جاتا ہے, کچھ میں نہیں پتہ چلتا, کچھ اپنی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, اپنی سوچ ہوتی ہے, یا اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اب جو کراچی کی صورتحال ہے, میں خصوصی طور پہ چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ ضرور کہیں, کیونکہ کراچی والوں کا دل بہت دکھا ہوا ہے. اسٹریٹ کرائمز کو لے کر اتنے جوان بچے ہیں جو چلے گئے ہیں, ہم باہر نکلتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا. اس پہ کہیں نہ کہیں اس کا شیڈو پولیس پہ آتا ہے کہ جی یہ, کہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی ملی بھگت ہوتی ہے, کہیں کہتے ہیں کہ یہ اتنے فعال نہیں ہیں, اتنے بہتر نہیں ہیں, اتنے ایلیجبل نہیں ہیں. اس پوری چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اسٹریٹ کرائم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس کو کوشش کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ آفسرس جو ہے اپنی اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ. جتنی آبادی ہے کراچی کی, اور اس حساب سے جتنی پولیس فورس ہونی چاہیے یا جتنی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, ایز فار ایز مانیٹرنگ, سرویلنس یا کرائم کنٹرول کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, وہ انف نہیں ہے. 3 کروڑ پلس کی آبادی پلس اتنی زیادہ مائیگریشن کے بعد جو ہمارے تھانے کی جو نفری ہے وہ ابھی تک پرانی چل رہی ہے, جو 10-15 سال پہلے کی سینکشن ہے, اس کو اس حساب سے بہتر کرنا پڑے گا. اوور آل پولیس فورس کا جو جوان ہے اس کو بہتر پے پیکیجز, اس کی ٹریننگ بہتر کرنی پڑے گی. تو یہ ساری چیزیں سسٹم اوور ہالنگ کا ایک وہ ہے, حصہ ہے. جب تک وہ نہیں کریں گے تو کوئی اچھی ٹیم آئے گی, کوئی اچھا افسر آئے گا, اس سے تھوڑا بہت تو ٹھیک ہو جائے گا. اوور آل جو امپیکٹ ہے وہ ہم زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے پرانے ٹولز کے ساتھ, پرانے ریگولیشنز کے ساتھ. اس میں گورنمنٹ کام کر رہی ہے, جیسے سیف سٹی ہے, سیف سٹی کے کیمرے لگنے ہیں ابھی. تو جب تک وہ لگ رہے تھے تو کراچی پولیس کی انیشیٹو کے ساتھ, ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن صاحب تھے جب کراچی پولیس چیف, تو انہوں نے ہر ایک بزنس جو چھوٹا یا بڑا بزنس مین تھا, چاہے اس کا پیٹرول پمپ ہے یا شاپ ہے, ان کو انکریج کیا کہ آپ اپنی سیفٹی کے لیے کیمرہ لگائیں. اور کسی بھی جو بینکس ہیں ان کو آؤٹ ورڈ کیمرہ ہم نے لگوائیں کہ جی اگر اس اسٹریٹ میں کرائم ہو رہا ہے کچھ تو نظر آئے. تو یہ آپ کو جتنی ویڈیو نظر آ رہی ہیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ہے, وہ اس وجہ سے کہ کیمرے کی اب نظر آنے لگا ہے, اب پتہ چلنے لگا ہے, پہلے پتہ نہیں چلتا تھا. تو وہ چیز ایک زیادہ امپیکٹفل ہے کہ جی پبلک دیکھ رہی ہے کہ بندہ لوٹ رہا ہے, اور اس کا ایک فیئر ہے. پلس کراچی کے کوئی خاص مہربانی ہے میڈیا کی کراچی پہ کہ چھوٹی چیز سب کی ہی مہربانی ہے ویسے, چھوٹی چیز کو اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ اس کا وہ جو سینسیشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. کرائم ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے, ایون ایز آف ٹوڈے لندن میں کچھ ایریاز ہیں جہاں نارملی لوگ اوائڈ کرتے ہیں. یو ایس کے اندر کافی شہروں میں ایسے علاقے ہیں جہاں نہیں لوگ عام طریقے سے جا سکتے ہیں. یو ایس میں تو ڈسکریمنیشن کی وجہ سے اپنی بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں گینگ وارس ہیں, ان کی جو ڈرگ کی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ, وہاں پہ اتنی سینسیشن نہیں ہے جتنی ہم نے کی. ابھی اس ٹائم نو گو ایریا کوئی بھی نہیں ہے, دیر از نو آرگنائزڈ گروپ جو کہ آپ کی ریچ سے باہر ہو. یہ تو آپ مانتے ہیں نا, آپ اور ہم اسی کراچی میں 10 سال پہلے
10 سے زیادہ ڈیڈ باڈیز اٹھاتے تھے. بالکل. تو وہ چیزیں ڈفرینٹ تھی, وہ ایک الگ کلچر الحمدللہ تھا. وہ تو وہ ٹائم چیز ختم نہیں ہوا. ہے, وہ بالکل. اسی پولیس اسی رینجرز کے ساتھ مل کے ٹھیک کیا ہے. جی. آگے بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں, بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اور سیکنڈلی یہ کہ اگر ہم کرائم انڈیکس کی بات کریں تو وی ور ٹاپ 10 موسٹ ڈینجرس سٹی فیو ایئرس بیک. یہ چیز آپ کو پتہ ہے؟ بالکل پتہ ہے. تو ابھی ہم 120 پلس نمبر چلا گیا ٹاپ 10 سے. یہ تو دوبارہ آپ کو بتانا چاہیے کیونکہ پچھلے دنوں کوئی نیوز چلا رہا تھا کہ ہم موسٹ ڈینجرس بن گئے. نا وہ میں بھی پتہ نہیں کون سی سائٹ سے 120 سے اوپر ہمارا گراف چلا گیا ہے. اور اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ چیزیں کچھ بہتر کی ہوں گی ڈسپائٹ دا فیکٹ وہی پرانا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, پرانے لاز ہیں, وہی سپاہی ہے جس کی ہم نے خیال نہیں کیا, ویلفیئر نہیں کی, انہی لوگوں نے بہتر کیا. جب ہم ان کو اور تھوڑا امپروو کریں گے تو اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی, بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. پھر سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں کہ کرکٹ نہیں ہوتا تھا سری لنکا پہ جب اٹیک ہوا لاہور میں, تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے کافی عرصے لوگوں نے آنے ہی چھوڑ دیا, اس کرکٹ کو واپس لے کے آئے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایون پی ایس ایل ہو گیا اور ابھی انٹرنیشنل اور پوری سیکیورٹی ویسے ایس ایس یو کی ہوتی ہے, تو وہ چیزوں کو ٹرانزیشن واپس آئیں تو کوئی بہتری کی وجہ سے آئیں اور بہتر ہونے جا رہی تھی. ابھی آپ نے دیکھا آئیڈیاز ہوئی ہے, دیٹ واز میگا ایونٹ, اور اتنے زیادہ ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے ہر ملک سے اور پیسفلی ہو گیا. تو یہ بغیر اس کے کیسے پاسبل ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہم؟ بڑے سارے اور سوالات بھی تھے لیکن ٹائم کی کمی آڑے آ جاتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مقصود, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیشہ یو آر آلویز کائنڈ, آپ ہمیشہ سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں, ہمیشہ ہمیں یہاں ایس ایس یو کا ٹور بھی کراتے ہیں. سو آل دا بیسٹ ٹو یو. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آبویسلی جب سیکورٹی فورس کی بات آتی ہے, چاہے کسی بھی لیول کی ہو, وہ اسٹیٹ کے پلر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. تو ہمارا یہ پلر بھی بہت اسٹرانگ ہو. ہماری نیک تمنائیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے جتنے پلانز ہیں, جتنی بہتری آپ کرنا چاہتے ہیں, اللہ کرے کہ آپ 100 کرنا چاہتے ہیں تو وہ 200 کا رزلٹ دے. تھینک یو سو مچ. جسٹ ایز اے اینڈنگ ریمارک, میں ایک پبلک کے لیے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ پورا سسٹم ہی خراب ہے اور کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. ایس ایس یو آپ نے دیکھا نمبرس میں ابھی ہم 5000 ہیں, جو اس میں سے آدھا 15 کو سرو کر رہا ہے, آدھا جو سیکیورٹی ڈیوٹیز ہے وہ کر رہا ہے. اگر ہم سندھ پولیس کی فگر نکالیں تو 150,000, وی آر 3% آف سندھ پولیس. 3% ٹھیک ہو گیا ہے. تو یہی پبلک ہے سندھ کی, یہی لوگ ہیں, یہی بچیاں اور بچے جو ہم نے ریکروٹ کیے ہیں, یہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں والنٹریلی. آج تک کوئی کمپلین نہیں ہے کہ کسی سے بدتمیزی کی, کسی سے کرپشن کی. تو یہ جب 3% ٹھیک ہو سکتے ہیں تو 97 بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہوپ ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے خیال رکھیں, چیزوں کو مینیج کریں, تو یہی پولیس فورس جس کو آپ اتنا اچھا نہیں سمجھتے بہتر طور پہ پرفارم کرے گی اور اس سے لوگوں کی عزت اپنے کام سے لے گی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ایک بار مل کے ہم پاکستان زندہ باد کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. جی خواتین و حضرات, تو آج ہم نے اپنا پورا دن اور اپنا یہ پورا پروگرام ایس ایس یو میں کیا اور آپ کو ہم نے وہ بتانے کی کوشش کی جو سب کو پتہ نہیں چلتا. بہت سی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں, کوئی چٹس اینڈ بٹس میں, پیسز میں آپ کو باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں. جہاں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, ضرورت ہوتی ہے کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایس ایس یو میں صرف سندھ حکومت کے لیے کام نہیں ہو رہا, گو کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی, اور ڈی آئی جی صاحب نے بہت بہترین طریقے سے یہ ہمیں سمجھا بھی دیا کہ ایس ایس یو کہاں کہاں کیا کیا رسپانسبلٹی پرفارم کر رہی ہے. ہم نیک تمناؤں کے ساتھ اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.